قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہیں۔ بے شمار درود و سلام ہوں ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ رمضان المبارک کا مہینہ جہاں ایک ہماری روحانی اور جسمانی تربیت کا ذریعہ ہے، وہیں پر بے شمار رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا بھی ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اسے دنیاوی لحاظ سے رحمتوں اور برکتوں والا بنایا ہے، بلکہ اخروی لحاظ سے بھی بے شمار اس کی رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ دنیاوی لحاظ سے، اخروی لحاظ سے تو ہم کثیر تعداد میں اس بارے میں سن چکے ہیں، سنتے رہتے ہیں اور آج بھی انشاءاللہ بعض چیزیں سنیں گے، لیکن دنیاوی لحاظ سے اس کی برکتیں، فیوز کیا ہیں؟ یہ سیزن، یہ مہینہ ایسا ہے کہ جہاں پر ہمارے گھروں میں رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے۔ آپ اگر اندازہ لگائیں تو باقی مہینوں کی بنسبت ہمارا جو بجٹ ہوتا ہے، ہمارے اخراجات ہوتے ہیں، وہ اس مہینے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ کے فضل سے ہمارا ہاتھ تنگ نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں، دکاندار ہوتے ہیں، کسی بھی پیشے سے منسلک لوگ ہوتے ہیں، چاہے جوتے والے ہوں، کپڑے والے ہوں، درزی ہوں یا عام جو ہے دکاندار ہوں، ہر کوئی اس مہینے سے اس لحاظ سے بھی مستفید ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ تعداد میں خرید و فروخت کرتے ہیں۔ اور کپڑا اگر کسی نے لینا اس مہینے یا اس سے پہلے، اصل تو وجہ اور اصل چیز تو یہ ہے اور افضل چیز یہ ہے کہ اس مہینے سے، اس مہینے کے آنے سے پہلے ہی ہم یہ تمام شاپنگس وغیرہ اور یہ معاملات نمٹا لیا کریں، خرید و فروخت کر لیا کریں، تاکہ اس کے فیوز و برکات سے جو ہے کما حق ہو ہم استفادہ کر سکیں۔ لیکن پھر بھی اس مہینے کی بنسبت سے اگر کوئی پہلے بھی لیتا ہے سامان، کسی نے کپڑا خریدنا ہے، اپنے کپڑے بنوانے ہیں، پورے سال نہیں بنوائے گا، اس مہینے لازمی بنوائے گا۔ اسی طرح اور راشن جو ہے کثیر تعداد میں، پورے مہینے کا راشن اگر کسی کی جو ہے عادت نہیں ہے، پھر بھی اس مہینے پورے مہینے کا راشن جو ہے وہ شخص جو ہے اپنے گھر میں ڈلوا لیتا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ نکلا کہ جہاں اخروی لحاظ سے اس کے فیوز و برکات اپنی جگہ موجود ہیں، دنیاوی لحاظ سے بھی ہر کسی کے گھر میں رزق کی فراوانی اور فیوز و برکات دیکھنے میں آتی ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے ہر گھر میں جس نے پورے سال قرآن مجید نہ کھولا ہو، اس مہینے کی فیوز و برکات سے وہ جو ہے اپنے گھر میں قرآن مجید ضرور کھولتا ہے، چاہے پورا قرآن مجید نہ ختم کر سکے، پھر بھی کچھ پارے، چند پارے وہ کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے۔ اور جو اس ماہ بھی نہ کر سکے، جسے پڑھنا ہی نہیں آتا، تو وہ کم از کم اتنا لازمی ہوتا ہے کہ قرآن مجید تراویح میں، قیام اللیل میں جو ہے یا قیام رمضان میں جو ہے اس کو سننے کی سعادت حاصل ہوتی ہے، اور قرآن مجید کو کیا کرتا ہے؟ وہ سنتا ہے۔ تو آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کے حوالے سے چند گزارشات عرض کروں گا۔ رمضان کی کیا خصوصیات ہیں اور کیا اعمال ہیں کہ جن کو بجا لا کے ہم دنیاوی اور اخروی لحاظ سے اس کے فیوز و برکات اکٹھے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق بات کہنے کی، ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے موضوع کا آغاز ایک حدیث سے کرنا چاہوں گا، جس سے ہمیں اس کی جو ہے برکات کا اندازہ ہو جائے گا کہ ہم اس ماہ زیادہ سے زیادہ جب عبادت کریں گے تو ہمیں کیا حاصل ہوگا۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ دو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایٹ اے ٹائم دونوں نے ساتھ ہی اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ جو صحابی ہیں، جو راوی ہیں، یہ کہتے ہیں دونوں نے ساتھ میں اسلام قبول کر لیا، کچھ عرصہ گزرا، تقریباً 1 سال بعد میں نے خواب دیکھا تو دیکھا کہ ایک شخص جو 1 سال پہلے فوت ہو چکا تھا، بنسبت اس کے اپنے ساتھی کے، یعنی ایک شخص پہلے شہید ہو گئے، ایک صحابی پہلے شہید ہو گئے اور ایک دوسرے صحابی 1 سال بعد جو ہے فوت ہوئے۔ تو میں نے دیکھا کہ جو پہلے شہید ہوئے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ جنت میں کیا جائیں، پہلے ان کا داخلہ ہو، لیکن میں نے خواب میں دیکھا کہ جو بعد میں فوت ہوئے ہیں وہ پہلے جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔
تو مجھے اشکال پیدا ہوا، میں اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور ان سے عرض کی کہ میں نے ایسا خواب دیکھا، تو اس کے کیا تعبیر ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا پہلے والا شخص پہلے جنت میں داخل ہوتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس قد مکث بعد من سنۃ فادرک رمضان فصامہ وصلی کذا وکذا سجدۃ فی السنہ فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ جو شخص ہے جو بعد میں 1 سال مزید اس نے زندگی گزاری ہے، تو اپنی زندگی میں اس نے رمضان کو بھی پایا، رمضان کے اس نے روزے بھی رکھے اور اللہ کی زیادہ سے زیادہ اس نے عبادت کی۔ اب یہ شخص جو بعد میں فوت ہوا، اس کا اور جو پہلے فوت ہوا، ان کے درمیان جنت کے داخلے میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس حدیث کے جو الفاظ ہیں فصامہ، ادرک رمضان فصامہ، یعنی رمضان کو اس شخص نے پایا اور اس میں کیا کیا؟ روزے رکھے۔ تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ماہ مبارک دوبارہ نصیب فرمایا، کیونکہ جو ہم سے 1 سال پہلے گزر چکے، پچھلے ماہ رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے، ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اگر ہم اس ماہ کو کما حق کو قیام اللیل، نماز تراویح اور اسی طرح رمضان جو ہے اور قرآن مجید کی تلاوت، یہ تمام لوازمات اور اعمال کو بجا لائیں، تو اس حدیث کی روح سے کیا ہوگا؟ جو ہم سے پہلے فوت ہو گئے، ہمارے درجات اور جنت کا داخلہ ان سے پہلے انشاءاللہ ہمیں نصیب ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ بفضل اللہ تعالیٰ ہم نے اس ماہ کو دوبارہ پا لیا۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم۔ نسائی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس ایسا مہینہ آیا، ایسا رمضان آیا کہ جو مبارک مہینہ ہے۔ یہاں پہ ایک چیز اور عرض کرتا چلو ہمارے معاشرے کے متعلق، وہ چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ ایسا مہینہ آیا، رمضان آیا، شہر مبارک، مبارک مہینہ، برکتوں والا مہینہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جب برکتوں والا مہینہ کہہ دیا تو ہمارے معاشرے میں ایک چیز رائج ہے کہ بھائی رمضان کا مہینہ جیسے ہی شروع ہونے والا جو چاند دکھا رمضان کا، تو کیا کہتے ہیں؟ رمضان مبارک، ایسے جو ہے میسیجز چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں عوام الناس میں بھی ہر کوئی مفتی بنا ہوتا ہے، ہر کسی کے پاس جو ہے بدعت کی بھی ڈگری ہوتی ہے، ہر کسی کے پاس شرک کی بھی ڈگری ہوتی ہے۔ تو معاملہ ایسا نہیں ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ مبارک مہینہ، تو آپ اگر کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ رمضان مبارک، تو کیا مطلب؟ اللہ اس رمضان کو آپ کے لیے مبارک کرے، یہ ایک دعا ہے۔ اگرچہ دعائیہ کلمات یہ عربی کے نہیں بن رہے، جملہ پورا ہی نہیں ہو رہا، لیکن عرف عام میں ہم اردو میں کیا بول رہے ہیں؟ رمضان مبارک، گویا کہ ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ دعا ہوتی ہے کہ یہ رمضان اللہ آپ کے لیے بابرکت کرے۔ تو جب حدیث میں بھی ہے کہ بھائی یہ رمضان برکتوں والا ہے اور ہم بھی کسی کو دعا دے رہے ہیں کہ رمضان مبارک، تو اس پہ اگر کوئی یہ فتویٰ لگا دے کہ بھائی یہ جو ہے بدعت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ جو ایک دوسرے کو مبارکیں نہیں دیتے تھے، تو ایسا معاملہ نہیں ہے، اسے سنت سمجھ کے کوئی کرتا بھی نہیں ہوگا۔ عام طور پہ دعائیہ کلمہ، ہم دن بھر ایک دوسرے کو کتنی دعائیں دیتے ہیں، تو کیا ہر دعا بدعت ہوگی؟ ایسا نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں میں شدت نہ اختیار کی جائے۔ اگر کوئی مبارک دیتا ہے تو وہ جو ہے گویا کہ اگر سنت سمجھ کے، میرا اپنا موقف ہے، آپ جو ہے اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی اس حدیث کے، جیسے یہ حدیث ہمارے سامنے آ گئی، اس حدیث کی نیت سے کسی کو مبارک دے گا تو اس کے لیے سنت بھی بن سکتا ہے، یہ اس کی نیت پہ ڈیپینڈ ہے۔ لیکن اگر کوئی ویسے ہی مبارکباد دے رہا ہے تو کم از کم وہ بدعت نہیں ہے اور وہ مستحسن عمل ہے۔
اسی طرح کیا فرمایا، اتاکم رمضان شہر مبارک، ایسا مہینہ ہے جو مبارک مہینہ ہے، فرض اللہ عز وجل صیامہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پہ کیا کر دیے، فرض کر دیے، تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس ماہ رمضان میں کیا ہوتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی سمجھ آئی کہ جنت کے دروازے عام طور پہ بند ہوتے ہیں، ہر وقت کھلے نہیں رہتے، اور یہ بھی سمجھ آئی کہ جنت کے دروازے ہوتے ہیں، اور یہ بھی سمجھ آئی کہ وہاں دربان بھی ہوتے ہیں۔ دربان کیا، چوکیدار ہوتے ہیں ان دروازوں کو کھولنے والے۔ اس کی دلیل کیا ہے، ہم معراج کے موقع کے حوالے سے یہ عرض کر چکے ہیں اور سن چکے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائے گی تو ہر آسمان پہ جو ہے جانے سے پہلے آسمان کے بھی دربان تھے، چوکیدار تھے، تو اسی طرح جنت کے بھی جو ہے دربان ہوں گے۔ تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے کیا کر دیے جاتے ہیں، بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو گویا کہ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت عامہ ہوتی ہے، ہر کسی کے لیے مغفرت ہوتی ہے، جو گناہ گار ہو اس کے لیے بھی اس ماہ جو ہے رخصت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کی پکڑ نہیں ہوگی، اگر جو کوئی روزے نہیں رکھ رہا تو اس کے لیے سزا مقرر ہے، لیکن حدیث کی روح سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس ماہ جو ہے اسے گویا کہ ایک ریلیف دے دیا گیا، ایک رخصت دے دی گئی کہ اسے جہنم میں نہیں داخل کیا جائے گا، بلکہ کچھ دیر کے لیے اس کا اسٹے ہو جائے گا، اور پھر جب رمضان گزر جائے گا اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اور ایک روایت میں وہ سلسلۃ الشیاطین، جو شیطان ہیں، شیاطین ہیں، انہیں جکڑ دیا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، شیطان جکڑے ہوئے ہیں، پھر بھی ہر کوئی جو ہے ہمارے معاشرے میں، شہروں میں تو یہ کثیر تعداد میں یہ چیز پائی جاتی ہے، تھوڑا سا اونچ نیچ ہوئی، کاروباری لوگ خاص طور پہ، ان سے کیا ہوتا ہے، اونچ نیچ ہوئی تو گالی گلوچ میں آ جاتے ہیں، ہٹ درمی میں آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے گریبانوں تک ہاتھ چلے جاتے ہیں۔ تو گویا کہ رمضان میں جب شیاطین جکڑے ہوئے ہیں، پھر ہم سے گناہ کیوں سرزد ہوتے ہیں؟ تو یاد رہے کہ 11 مہینہ شیطان جو ہے وہ اردو میں یا اس طرح ہماری زبان میں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ بھئی جگ مارنا مطلب فالتو نہیں بیٹھتے، یعنی کہ پورے 11 مہینہ شیاطین کیا کرتے ہیں، اپنے کام میں منہمک رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، وہ فری میں نہیں بیٹھے ہوتے، وہ اتنی محنت کر چکے ہوتے ہیں کہ ایک مہینے میں ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ بھائی شیاطین کو جکڑ دیا گیا ہے۔ اور دوسرا یہ بات کہ شیطان کو بھی ورگلانے والی ایک چیز تھی، وہ کیا تھی؟ کوئی دوسرا شیطان نہیں، سب سے بڑا شیطان کون تھا؟ ابلیس لعین، وہی سب شیاطین کا سردار ہے۔ اسے بھی ایک چیز نے ورگلایا، وہ ہے نفس، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس جو ہے برائی کا ہی حکم دیتا ہے۔ تو نفس جو ہے یہ بھی ہمارے ساتھ ہے، اس کو جکڑنے کا حدیث میں ذکر نہیں ہے کہ یہ بھی جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا شیطان کی بھی اتنی تربیت ہو چکی ہوتی ہے کہ ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اور اسی طرح ہمارا نفس بھی جو ہے ہمیں ان چیزوں کی طرف راغب کرتا ہے۔ پھر آگے فرمایا للہ فیہ لیلۃ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی رات ہے اس مہینے، خیر من الف شہر، جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بونس ہے۔ میں اور آپ کسی کمپنی میں اگر کام کر رہے ہوں، فیکٹری میں کام کر رہے ہوں، تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے، سالانہ ایک بونس دیا جاتا ہے۔ جو وہاں کے مزدور ہوتے ہیں، امپلائی ہوتے ہیں، انہیں بونس دیا جاتا ہے سال میں ایک بار۔ تو اللہ کی طرف سے اس ماہ ایک بونس بھی ہے۔ وہ بونس کیا ہے کہ بھائی عام راتوں میں تم لوگ عبادت کرو تو معمول کے مطابق جو ہے ایک مختص ثواب دیا جائے گا، لیکن اللہ کی طرف سے اس ماہ میں ایک رات ایسا بونس دے دیا گیا، ایسی چیز دے دی گئی، ایسی رات دے دی گئی کہ جو بھی اس رات کو پا لے اور اس میں عبادت کرے، جو ہے اس سے غفلت نہ برتے، تو اللہ کی طرف سے یہ بونس کیا ہے کہ یہ 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر اس کی عبادت کاؤنٹ کی جائے گی۔ 2 رکعت کسی نے نوافل پڑھے اس رات کو، تو گویا کہ اس نے یہ لگ بھگ اگر کاؤنٹنگ کریں تو جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، کیونکہ میں نے بہت پہلے جو ہے اس کی کاؤنٹنگ یا اس کو جو ہے وہ حساب کتاب کیا ہے، میرے خیال میں 80 سے 86 سال کی عمر لگ بھگ بنتی ہے 1000 مہینوں کی۔ تو 80 سال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روح سے بھی جو ہے ایوریج عمر اس امت کی لگ بھگ 55 سے 60 سال ہے۔ تو 80 سال کی عبادت، یعنی کہ جو ہماری عمر ہے اس سے بھی زیادہ اللہ تعالی ہمیں عبادت کا ثواب اس رات عطا فرماتے ہیں۔ من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس رات سے یا اس رمضان سے جو ہے محروم کر دیا گیا، گویا کہ وہ
نعمتوں سے اور برکتوں سے محروم کر دیا گیا. اسے نسائی نے روایت کیا. اچھا، یہ جو میں نے روایت بیان کی، یہ حدیث بیان کی، یہ گویا کہ رمضان کی ایک تعریف بھی ہے. مجھ سے اور آپ سے کوئی پوچھے کہ بھئی رمضان کی تعریف کیا ہے، رمضان کہتے کسے ہے، تو ہم اسے یہ حدیث سنا سکتے ہیں. عربی میں نہ یاد ہو، اردو میں سنا سکتے ہیں. کیسا؟ کہ ایسا مہینہ، شہر مبارک، ایسا مہینہ جو مبارک مہینہ ہے. فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ. یا یہ تو میں عربی میں بیان کر رہا ہوں، عربی میں جب ہم تعریف بیان کریں گے تو علینا آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ میں ہم پر رمضان کے روزے کیا کر دیے، فرض کر دیے. تفتح فیہ ابواب الجنہ، ایسا ماہ ہے کہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک رات بھی ہمیں عنایت فرمائی کہ جس کی ایک رات جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو یہ رمضان کی جو ہے ڈیفینیشن اور تعریف ہو گئی. رمضان کی بہت ساری خصوصیات ہیں اور اعمال ہیں کہ جنہیں ہم بجا لا کے جو ہے فیوز و برکات اکٹھے کر سکتے ہیں. سب سے پہلی خصوصیت نزول قرآن. یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول فرمایا. آپ کہیں گے قرآن مجید تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنے برس تک نازل ہوا؟ 23 برس. ایسا ہی ہے، 23 برس میں نازل ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول فرمایا اور اس میں جو ہے حق و باطل کو تفریق کیا گیا قرآن مجید کے ذریعے. تو یہ اللہ کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن مجید کو اتارا. تو اس کا کیا معنی ہوا؟ مفسرین انہوں نے کیا تشریح کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول بیت المعمور یا بیت العزہ جسے کہتے ہیں، لوح محفوظ سے بیت العزہ میں قرآن مجید کا نزول جو ہے وہاں پہ رمضان کے مہینے میں کیا. اور وہاں سے تدریجاً آہستہ آہستہ 23 سال کے عرصے میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن مجید کا نزول ہوا. یعنی جو پورے کا پورا لوح محفوظ سے جو اترا بیت المعمور پہ اور وہاں سے پھر تدریجاً آہستہ آہستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک منتقل کیا گیا. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر، وہی رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اسی سورۃ القدر میں آگے جو ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی 1000 مہینوں سے یہ رات بہتر ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے؟ قرآن مجید کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا. تو دو باتیں سمجھ میں آئیں کہ قرآن مجید رمضان کے مہینے میں نازل ہوا بیت المعمور میں، اور کون سے دن نازل ہوا؟ وہ لیلۃ القدر کی رات تھی. یعنی کون سی رات تھی؟ وہ مبارک رات جس کی جو ہے عظمت کیا ہے کہ 1000 مہینوں سے وہ بہتر ہے. اسی طرح اچھا ایک اور چیز میں اگرچہ یہ مستقل ایک موضوع ہے، انشاءاللہ آگے ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ جس چیز کی نسبت کسی بابرکت چیز سے ہو جائے تو اس کی ویلیو اور بڑھ جاتی ہے، اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. میں اور آپ اگر کسی سی ایم کے ہاؤس میں جائیں، مثلا پرائم منسٹر ہے، وزیر اعظم ہے، کوئی بھی ہے، بڑے جو ہے علاقے کا ریکٹر ہے، ناظم ہے، کسی کے ہاں دعا سلام ہے، تو جس شخص کی دعا سلام ہے دوسرا جو عام شخص ہے وہ بولے گا اس کی نسبت جو ہے یہ فلاں شخص کے ساتھ ہے، ناظم کے ساتھ ہے، پرائم منسٹر وزیر اعظم کے ساتھ ہے، تو اس سے بچ کے رہو، اس سے ڈر کے رہو. یہ مثال میں نے نماز کے حوالے سے بھی پہلے عرض کی تھی، یہاں پہ قرآن مجید پہ بھی یہ فٹ آتی ہے اس حوالے سے تاکہ ہمیں بات سمجھ میں آ جائے. تو ہم کیا کہیں گے کہ اس شخص کے جو ہے مراسم ہیں، تعلقات ہیں فلاں بڑے شخص کے ساتھ ہیں، تو اس کی عزت کرو، تعظیم کرو. قرآن مجید کے ساتھ جو چیز بھی جڑ جائے اس کی عظمت اور برکت جو ہے ہر چیز بڑھ جاتی ہے. قرآن مجید کے ساتھ کیا چیز؟ جب رمضان کے مہینے کو جوڑا گیا تو رمضان کے مہینے کی برکت اور عظمت بڑھ گئی. اسی طرح قرآن مجید کے ساتھ ایک کپڑا، عام کپڑا، کوئی بھی کپڑا گھر میں جو ہے بیبیاں جو ہے ہماری مائیں بہنیں سی کے جو ہے اس کے ساتھ لگاتے تھے، ایک غلاف کہتے ہیں ہم اسے، غلاف کہتے ہیں. باقی کوئی کپڑا نیچے پڑا ہوا ہو
ہم اسے پڑا رہنے دیتے ہیں، لیکن غلاف اگر گر جائے تو ہم فوراً اٹھائیں گے. بھائی اس کی نسبت یہ کس چیز سے جڑا ہوا ہے؟ قرآن مجید کے ساتھ جڑا رہتا ہے. تو وہ ایک کپڑے کی بھی جو ہے عظمت بڑھ جاتی ہے قرآن مجید کے ساتھ جڑنے سے. تو اندازہ لگائیں کہ ایک مومن کا قلب، مومن کا دل جو ہے، جس کے سینے میں قرآن مجید ہے، پورے کا پورا قرآن مجید اس کے سینے میں ہے، تو اس کی عظمت اور برکت کیا ہوگی. تو رمضان کے مہینے میں جو حفاظ کرام ہوتے ہیں، ان کا زیادہ سے زیادہ اکرام اور تعظیم کرنی چاہیے. سب سے بڑی تعظیم یہ ہے کہ پیسوں سے ہر چیز کو نہیں تولا جائے، بلکہ سب سے بڑی تعظیم ان کے ساتھ عزت سے پیش آنا پہلے نمبر پہ. وہ بھی انسان ہے، ان سے خطا ہو جاتی ہے. یہاں پہ مصلی پہ جو ہے، میں کہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی صاحب جو ہے آگے کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز پڑھائیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا ذمہ داری والا معاملہ ہے. بخاری کی ایک حدیث ہے کہ امام جو ہوتے ہیں وہ تمہارے ضامن ہوتے ہیں. ہم یصلون لکم، وہ تمہیں نمازیں پڑھاتے ہیں. فإن اخطؤوا فلکم ولہم، اگر ان سے غلطی ہو جائے تو فإن اصابوا فلکم ولہم، اگر وہ جو ثواب ہے یعنی انہیں صحیح نماز پڑھائی تو تمہیں بھی اجر ملے گا، انہیں بھی اجر ملے گا. وإن اخطؤوا، اگر ان سے غلطی سرزد ہو گئی، فلکم وعلیہم، تو تمہیں پھر بھی ثواب ملے گا، لیکن ائمہ کو کیا ہوگا؟ وہ گناہ گار ہوں گے. میرے پیچھے اگر 50 لوگ نماز پڑھیں گے اور میری نماز میں غلطی ہو گئی جس کا آپ لوگوں کو نہیں پتہ، جس کا آپ حضرات کے علم میں نہیں ہے، کوئی ایسی غلطی ہو گئی، تو کیا ہوگا؟ مجھے آپ لوگوں کے جس طرح ثواب ملتا ہے، 50 لوگ نماز پڑھیں گے، امام کو ثواب ملے گا ان کی نمازوں کا بھی، میرا اپنا ثواب الگ، 50 لوگوں کا بھی ثواب ملے گا. مسلم کی روایت ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ جو نیکی کی طرف ترغیب دے جو ہے گویا کہ اس نے وہ نیکی کی. تو جس طرح 50 لوگوں کا امام کو ثواب ملے گا اس کے پیچھے اقتداء میں نماز پڑھنے کا، جب امام غلطی کرے گا تو مقتدیوں کے خطائیں، گناہ کا بھی جو ہے اسے عذاب ملے گا. تو یہ بہت ذمہ داری والا معاملہ ہے. تو اسی طرح جو حفاظ جو ہے قرآن مجید سناتے ہیں تو ان سے جو ہے نرمی سے پیش آنا چاہیے. اگر ان سے کوئی خطا سرزد ہو جائے، اکثر ہمارے جو ہے ظاہر دن بھر روزہ بھی رکھا ہوتا ہے، تو وہ روزہ حالانکہ افطاری ہو چکی ہوتی ہے تراویح کے طور پہ، پھر بھی پتہ نہیں دن بھر کا روزہ تھوڑی سی شاید کسر رہ جاتی ہے. تو بعض اوقات بعض لوگ جو ہے برہم ہو جاتے ہیں کہ قاری صاحب آج نے پورا دن آپ نے کیا کیا، آپ نے تلاوت نہیں کی، آپ نے تیاری نہیں کی. تو ان چیزوں سے اجتناب کریں. قرآن مجید جس کے سینے میں ہے اس کی عظمت و برکت، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہ اپنا مستقل موضوع ہے کہ کہہ دیجئے جو جانتے ہیں کیا وہ اور جو نہیں جانتے وہ برابر ہو سکتے ہیں. یرفع اللہ الذین بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. اور اس طرح کی بہت سی روایات ہیں. خیر یہ مستقل موضوع ہے. تو بہرحال ہمیں ائمہ کا اور اس طرح قرہ حضرات کا اور قاریوں کا، مصلین کا، ہر کسی کا جو ہے احترام ہم پہ فرض ہے. اسی طرح دوسری چیز جہنم سے آزادی، ایک اور خصوصیت جو اس ماہ کی کیا ہے؟ جہنم سے آزادی کا پروانہ. اس حوالے سے ہم بات کر چکے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان کی تعریف بیان فرمائی اس میں کیا ہے کہ اس میں تغلق ابواب الجحیم، جہنم کے جو ہے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. تو گویا کہ جہنم سے آزادی حاصل عید کا چاند نظر آنے تک، بلکہ عید والے دن بھی جس نے شرک نہیں کیا اور جس نے قطع تعلق ہی نہیں کی، سب کی مغفرت ہو جاتی ہے سوائے ان دو لوگوں کے، ہر کسی کی مغفرت ہو جاتی ہے عید والے دن بھی. تو کیا معلوم ہوا کہ جہنم سے آزادی حاصل ہوتی ہے اس ماہ. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان للہ تعالی عند کل فطر اتقاء من النار، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کہ ہاں کیا ہے، ہر افطاری کے وقت جہنم سے آزاد ہونے والے لوگ ہوتے ہیں. یعنی ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ جہنم سے بری فرما دیتے ہیں. وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور یہ ہر رات ہوتا ہے، یعنی ہر روز رمضان میں افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ مغفرت کرتا ہے اور جہنم سے لوگوں کو رہائی ملتی ہے. اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہے، وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ. ترغیب و ترہیب کی روایت ہے کہ ہر مسلمان کی افطاری کے وقت جو دعا ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے.
تو دو چیزیں معلوم ہوئی، افطاری کے بعد دو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملتی ہیں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں کہ جہنم سے آزادی، جہنم سے آزادی، اور دوسری چیز کیا ہے کہ دن بھر کے یا پوری زندگی کے آپ کی جو بھی خواہش ہے، جو بھی جائز خواہش ہے، آپ افطاری میں رب تعالیٰ سے وہ منوا سکتے ہیں، کیونکہ ہر دعا اس ٹائم قبول ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ اچھا رواج ہے، اگرچہ یہ رسمی طور پہ یہ ہے، لیکن چونکہ حدیث میں یہ دلیل ہے کہ افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ البتہ اجتماعی دعا کے لیے جو ہے دلیل چاہیے ہوتی ہے، تو انفرادی طور پہ کوشش کیجیے ہر کوئی دعا کرے۔ اگر کبھی کبھار اجتماعی مثلا گھر کا کوئی بڑا ہے، کوئی والد ہیں یا کوئی بڑے بھائی ہیں، وہ جو ہے بلند آواز سے دعا کر رہے ہیں اور باقی آمین آمین کہہ رہے ہیں، تو اس کی اتنی گنجائش نکل سکتی ہے کہ بعض اوقات جیسے بچوں کو جو ہے دعائیں نہیں آتی، تو مصلحت کے طور پہ یہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو عادت نہ بنایا جائے۔ انفرادی طور پہ ہر افطاری کے وقت ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ جہنم کی آزادی کی دعا، کیونکہ اس کی زیادہ اہمیت اور خصوصیت ہے۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ جو بھی جہنم سے، آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں جسے داخلہ مل گیا، وہ کیا ہے؟ فقد فاز، وہی کامیاب ہے۔ تو کامیابی کیا ہے؟ زیادہ افطاری بنانے میں نہیں ہے، زیادہ سارے روزے رکھ لینے میں نہیں ہے۔ سب روزے رکھ لیے لیکن پھر بھی جہنم کا پروانہ نہیں ملا، تو ان روزوں کا کیا فائدہ؟ ان قیام اللیل کا، اس قرآن مجید کی تلاوت کا کیا فائدہ؟ تو کیا معلوم ہوا کہ جنت سے جو ہے، جنت میں جانے کا داخلہ اور جہنم سے آزادی کا پروانہ اگر ہمیں چاہیے تو افطاری کے وقت ہمیں کثرت سے دعا کرنی ہے۔ اسی طرح رمضان میں اگر کوئی شخص عمرہ کرتا ہے تو وہ ایک حج کے برابر ثواب کماتا ہے۔ رمضان میں عمرے کا ثواب کتنا ہے؟ ایک حج کے برابر۔ حدیث میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون سے ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي، کہ جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو تم کیا کرو؟ عمرہ کر لو۔ فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً، بے شک رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو یہ بھی ایک چیز معلوم ہو گئی کہ اگر کسی کے عمرے کا ارادہ ہے تو وہ کوشش کرے رمضان کے مہینے میں کر لے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ثواب اور اجر کئی گنا بڑھا چڑھا کے اللہ تعالیٰ عنایت فرماتے ہیں۔ اب آتے ہیں رمضان میں کچھ چند مزید ضروری اعمال جنہیں ہم نے بجا لانا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ کو لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، قربانی کے موقع پر رب نے کیا ارشاد فرمایا؟ نہ مجھے تمہارا گوشت پہنچتا ہے تمہارے جانوروں کا، نہ ان کا خون پہنچتا ہے، مجھے جو چیز مطلوب ہے یا پہنچتی ہے ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارا تقوی مطلوب ہے۔ تقوی کیا کہتے ہیں؟ برائیوں سے اجتناب اور نیکیوں کی طرف سبقت لے جانا، نیکیوں کو اختیار کرنا، یہ تقوی کی سادہ سی ڈیفینیشن، تعریف ہے اور اس کا مفہوم ہے۔ تو قربانی میں بھی رب نے یہی ارشاد فرمایا، اور یہاں پہ بھی جو ہے رب نے یہی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو، اے ایمان والو، تم پہ ایسے ہی روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی شریعتوں والے قوموں پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ تو ہم نے ہر موقع پہ تقوی اختیار کرنا ہے، تقوی کو فوکس کرنا ہے، یہ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آج افطاری میں پکوڑے کتنے بنانے ہیں، سموسے کتنے بنانے ہیں، جو ہے عید کی شاپنگ کتنی جو ہے کتنے بجٹ میں کرنی ہے، یہ ہمارا جو ہے محل یا ہمارا جو ہے اس مقصد رمضان میں بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اگرچہ یہ ہماری دنیاوی ضرورت ہے، اسے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن مین فوکس اور مقصد ہمارا کیا ہے کہ ہمیں تقوی حاصل ہو جائے۔ اگر پورا رمضان گزر گیا اور رمضان جیسے ہی گزرا عید کا چاند نظر آیا تو عشاء کی نماز بھی ہم سے فوت ہو جاتی ہے۔ یہ تو عام معمول ہے شہروں میں، جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا تو ہر کوئی شاپنگ کے لیے بھاگ رہا ہوتا ہے، ہر کوئی شاپنگ کے لیے۔ اگر جو ہے ظاہر مغرب کے ٹائم اکثر جو ہے عید کا چاند نظر آ جاتا ہے، اس ٹائم جب نظر آ گیا عشاء کی نماز اسی وقت سب بھول گئے، تو یہ کیسا تقوی ہمیں حاصل ہوا؟ اس رمضان کا کیا فائدہ؟ معلوم ہوا ہمیں تقوی نہیں حاصل ہوا۔ تو تقوی حاصل اگر ہو گیا تو رمضان کے بعد مجھے اور آپ کو پتہ چلے گا کیا، جس طرح میں رمضان میں نمازیں پڑھتا تھا قیام اللیل،
ٹھیک ہے، اس کی رخصت ہے، نوافل ہے، لیکن رمضان میں 5 وقت نماز باجماعت کا عادی ہو گیا تھا، کیا میں ابھی بھی وہ نمازیں پڑھتا ہوں؟ تو سمجھ لیجئے کہ میرا رمضان انشاءاللہ قبول ہو گیا۔ اگر میں ایسا نہیں کر پا رہا، میں جو ہے نمازیں قضا کر رہا ہوں، تو سمجھ لیجئے کہ میرا رمضان قبول نہیں ہوا، کیونکہ تقوی ہی نہیں حاصل ہوا۔ تقوی صرف رمضان کے لیے تو نہیں، تقوی کی جب تربیت کر لی تو اس کا اثر کئی گنا جو ہے کئی ایام تک ہمارا رہنا چاہیے۔ اسی طرح روزے کے فضائل کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں نے روزے فرض کیے تم پہ، تو روزے کے بہت کثیر فضائل ہیں، میں مختصر طور پہ بیان کرتا چلوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، مسلم کی روایت ہے، الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ یہاں سے ایک چیز معلوم ہوئی کہ روزہ ایسا نہیں کہ باقی عبادتیں ہماری اپنے لیے ہوتی ہیں ہمارے اپنے لیے، ہمارے مفاد کے لیے، بھائی میں نماز پڑھوں گا تبھی جنت ملے گی، ہوتی ہمارے لیے ہی ہیں، لیکن روزے کا تعلق بالکل نیت سے ہے، کیونکہ مین چیز تقوی ہے، اور تقوی دل میں ہوتا ہے۔ زبانی کلامی جو ہے، جو چیز دل میں ہو وہ باہر بھی اس کا ظاہر اظہار ہوتا ہے، تو بہرحال اس کا زیادہ تعلق نیت سے ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں۔ یہ نہ ہمارے کرامن کاتبین کو معلوم ہے کہ بھائی اس نے ایک روزہ رکھا، اس سے کتنا اجر دیا جائے، وہ بھی یہ نہیں لکھ سکتے اور نہ اس کو شمار کرتے ہیں، تو اس کا شمار اللہ تعالیٰ کے دفتر میں ہے اور اس کے ہاں ہے۔ اسی طرح حدیث میں نسائی کی روایت ہے، ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایسا عمل بتلائیے کہ جو جنت میں داخل کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیک بالصیام فإنہ لا عدل لہ، تمہیں چاہیے کہ تم روزہ رکھو، بے شک اس کے مقابلے کی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اس جیسی کوئی بھی نیکی نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے، ہمیں بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ چھوڑنا نہیں چاہیے، نہیں بلکہ نہیں چھوڑنا، اگر مسلمان ہیں تو ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح روزہ ڈال ہے، الصوم جنۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ ڈال ہے۔ ڈال آج کے زبان میں اگر ہم کریں، بلٹ پروف جو جیکٹ ہوتی ہے اسے آپ ڈال کہہ لیں، کیونکہ پرانے زمانے میں تلواروں سے کیا ہوتی تھی، جنگیں ہوتی تھی، اور اس کے لیے ڈال بھی ہوتی تھی تلوار کے حملے سے بچنے کے لیے۔ تو روزہ کس چیز کے لیے ڈال ہے؟ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈال ہے، اور اسی طرح کس چیز کے لیے ڈال ہے کہ جہنم سے اور آگ سے بچنے کے لیے ڈال ہے۔ گویا کہ جس کے پاس روزہ ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ اپنا دفاع کرے گا۔ وَإِذَا كَانَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ بے شک روزہ جو ہے یہ ڈال ہے، اور جب تم میں سے کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو کہ تم میں سے کسی کے ساتھ کسی کا روزہ ہو تو وہ نہ خود چیخو پکار کرے نہ کسی کو گالی دے، اگر اس پہ جو ہے زیادتی کی جائے، گالی دی جائے، اسے گالی گلوچ کیا جائے یا کوئی برا بھلا کہا جائے، تو وہ کیا کہے، انی امرؤ صائم، میں روزے سے ہوں۔ تو سمپل سا ایک حل بتا دیا شریعت نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب بھی آپ کے ساتھ روزے کی حالت میں کوئی برا معاملہ کرے تو ایسا نہیں کہ آپ کہے کہ بھائی دفاع کرنا تو جائز ہے، واقعتاً جائز ہے، اور قرآن مجید میں اس کے طرف اجمالی ذکر ہے کہ جس نے آپ پہ ظلم کیا، آپ اس کے بقدر ظلم نہیں، وہ ظلم کہلائے گا ہی نہیں، اس کے بقدر آپ بدلہ لے سکتے ہو، لیکن اس سے زیادہ لیا تو وہ ظلم کہلائے گا۔ لیکن شریعت کیا کہتی ہے، جس کا روزہ ہو وہ کیا کہے گا، میرا روزہ ہے، وہ چپ ہو جائے گا اور اپنے راستے چلنے لگ جائے گا۔ اسی طرح جنت کا ایک دروازہ ہے باب الریان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جو جنت کے 8 دروازے، ان میں سے ایک دروازہ کون سا ہے، باب الریان، اس میں سے کوئی بھی نہیں داخل ہوگا، صرف روزے دار داخل ہوں گے، اور جب داخل ہوں گے اس کا دروازہ کلوز کر دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا، گویا کہ وہ مختص ہے، بالکل خاص ہے، صرف روزے رکھنے والوں کے لیے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے، اکثر ظاہر ہے پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ کئی لوگ نہیں تھے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، اس رمضان میں بھی ہو سکتا ہے کسی کی گزشتہ 2-3 دن پہلے ہمارے علاقے میں جو ہے ڈو کی طرف وہاں انتقال ہوا، اور کہیں بھی پتہ نہیں دنیا میں کتنے مسلمانوں کا انتقال ہوتا ہے۔
اگر کوئی موحد ہے، مسلمان ہے، اس نے روزہ بھی رکھا تو روزے کی حالت میں اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کا داخلہ عطا فرما دیتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ مسند احمد کی روایت ہے، من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ ختم بہا دخل الجنہ، کہ جس نے بھی اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، معلوم ہوا اللہ کے غیر کے لیے بھی روزہ رکھا جاتا ہے کہ بھائی لوگ کہیں گے یہ روزے کھاتا ہے تو اس لیے میں نے روزہ رکھا، تو جس نے اس لیے سے روزہ رکھا اس نے ریاکاری کی، اور ریاکاری کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو گویا کہ اللہ کی رضا کے لیے جس نے بھی روزہ رکھا اور ختمہ بہا، اس کا انتقال ہو گیا، اختتام ہو گیا، دخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح روزہ خوروں کا انجام کیا ہے شریعت میں، اس کے حوالے سے کئی روایات ہیں لیکن ایک روایت پہ اکتفا کریں گے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جو ہے رات کے وقت، یعنی میرے پاس جبرائیل آئے، فرشتے آئے، مجھے جو ہے پہاڑی کے اوپر لے گئے۔ پہاڑی کے اوپر جب میں گیا تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کی باچھیں، یہ جو باچھیں ہوتی ہیں، منہ ہوتے ہیں، ان کو چیرا جا رہا تھا اور الٹے لٹکے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ روزوں کے ایام میں، روزوں کے دنوں میں کھایا پیا کرتے تھے۔ اندازہ لگائیں کہ میں اور آپ، اگر ہمیں ایک سوئی چبھ جائے، کانٹا چبھ جائے تو اس کا ہم تصور، ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں۔ جن لوگوں کا آپریشن ہوتا ہے کسی لحاظ سے، اگرچہ آپریشن کا طریقہ یہ اب جگہ کو سن کر دیا جاتا ہے، لیکن ایک دن بعد جب وہ سن پن ختم ہو جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور اگر بغیر سن پن کسی کے آپریشن ہو تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اس شخص کی کیا سزا مقرر فرمائی کہ جو روزے میں کھاتا پیتا ہے، کھاتا رہتا ہے، یعنی کہ، اور اس کا زیادہ مثال جو ہے ان لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ جو لوگ سگریٹ نوشی کرتے ہیں یا نسوار رکھتے ہیں یا گٹکا پان، جو شہروں میں عام چیزیں، تو اور اکثر جوان لوگ یہ کثرت میں شہروں میں پائے جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے، اور ہر کسی کو اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے، تقوی اختیار کرنا چاہیے، اور اس کو اپنی عاقبت کا، اس کا تصور ذہن میں لانا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن میری عاقبت ایسی ہو، واللہ المستعان۔ اسی طرح قیام رمضان جو ہے، رات کو جو ہے قیام کرنا، یعنی تراویح پڑھنا، ایک ہوتا ہے تراویح پڑھنا یا تہجد پڑھنا، ایک ہی چیز ہے۔ اس کی تفصیل ابھی میں بیان کرتا جا رہا ہوں۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان کا قیام اور رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، یعنی روزہ رکھ لیا تو ایسا نہیں کہ گناہ بھی کرتا جا رہا ہے، ساتھ اپنا محاسبہ کیا، بھائی میں نے روزہ رکھا ہے تو میں گناہوں سے اجتناب بھی کر رہا ہوں، نہیں کر رہا تو فائدہ، محاسبہ نہیں کیا میں نے، تو گویا کہ روزہ قابل قبول ہی نہیں ہے۔ غفر له ما تقدم من ذنبہ، پچھلے تمام گناہ اس کے بخش دیے جاتے ہیں۔ اور اس میں کیا ہے، ومن قام رمضان، اس کے الفاظ بھی جو ہے ایک حدیث میں آتے ہیں، جس نے رات کا قیام اس حالت میں کیا کہ اپنا محاسبہ بھی کیا تو اس کے اللہ تعالیٰ گزشتہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ قیام رمضان کے حوالے سے جو ہے بہت سارے روایات اور اختلاف بھی پایا جاتا ہے، تو میں اس کو جو ہے بالکل مختصر انداز میں بیان کرتا چلوں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی بخاری کی متفق علیہ جو ہے روایت ہے، بخاری اور مسلم کی، کہ انہوں نے بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23، 25، 27 یعنی 3 دن کا ذکر ملتا ہے، 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں قیام فرمایا، صحابہ نے آپ کے ساتھ قیام کیا، اور یہ وقت کون سا تھا؟ رات کے آخری پہر، یعنی کہ نصف رات کا وقت تقریباً گزر چکا ہوتا تھا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے تھے اور صحابہ نے بھی آپ کے ساتھ قیام کیا۔ چوتھے دن جو ہے آپ حاضر نہیں ہوئے تو فجر کے وقت آپ نے جو ہے فرمایا میں نے دیکھ لیا تھا تم صحابہ جو ہے جمع ہو گئے تھے، لیکن میں اس چیز سے ڈرا کہ کہیں تم پہ یہ تہجد فرض نہ ہو جائے، رات کا قیام فرض نہ ہو جائے اور تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ تراویح کی تعداد میں بہت اختلاف چلا آ رہا ہے، حالانکہ کوئی اختلاف کی چیز ہے نہیں۔ بخاری میں ہے، ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رمضان میں نماز کیسی تھی؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی؟ اچھا سوال کیا ہو رہا ہے؟ رمضان کے والے سے، رمضان میں رات کی نماز کیسی تھی؟ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ما کان یزید ولا ینقص فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعات،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ رمضان میں اور نہ رمضان کے علاوہ 11 رکعت سے تجاوز کرتے. گویا کہ 11 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. 8 رکعت نوافل اور 3 رکعت کیا ہے؟ وطر ہیں. اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ساری وطر، کیونکہ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ صلاۃ اللیل مثنی مثنی، کہ رات کی نماز 2 ہے، اور اگر کوئی صبح ہو جانے سے ڈر جائے تو آخر میں 1 رکعت پڑھ لے، وہ سب کو وطر بنا دے گی. تو گویا کہ ہم نے اگر 11 رکعت پڑھی انہیں ہم وطر بھی کہہ سکتے ہیں. اور ویسے بھی وطر تو جو ہے 9 تک جو ہے بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور بعض روایت میں جو ہے 11 تک بھی ثابت ہے. تو کیا معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 رکعت نماز تھی. اچھا، اس کا خلاصہ کیا نکلا کہ دوسری کی کچھ روایات آتی ہیں لیکن وہ ضعیف ہے. موطا امام مالک میں ایک اور روایت آتی ہے، عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو اور تمیم الداری رضی اللہ عنہ کو جو ہے حکم دیا تھا کہ رمضان میں رات کو 11 رکعت جو ہے لوگوں کو پڑھائیں. تو عمر رضی اللہ عنہ کی طرف جو قول منسوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے 20 رکعت شروع کرائی تھی. وہ جو روایات آتی ہیں یزید بن رومان اور دوسرے جو ہے طریقے سے وہ روایات آتی ہیں، وہ سخت ضعیف ہیں محدثین کے نزدیک. اور موطا امام مالک کی یہ جو روایت ہے اس کے اوپر ہی وہ روایت ہے ضعیف حدیث. اور یہ جو نیچے والی روایت ہے جو میں نے عرض کی کہ 11 رکعت کا حکم عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں دیا، تو وہ صحیح حدیث ہے. تو خلاصہ کیا نکلا کہ بھائی ہم 11 اگر 20 پڑھیں کیا گناہ کر رہے ہیں؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. صحابہ سے 36 اور بعض روایات میں جو ہے 40 سے اوپر کا بھی تعداد ملتی ہے. یہ صحابہ کا عمل تھا. سنت سمجھ کے ہم صرف 11 رکعت پڑھیں گے. سنت کے علاوہ اگر آپ جو ہے 20 پڑھیں 36 بھی پڑھیں تو اس کی گنجائش ہے، نفلی نماز ہے. لیکن سنت صرف 11 کو سمجھیں تو اس میں کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں. اگر کہ 20 رکعت والی مسجد میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے لیے افضل 11 رکعت پڑھنا نہیں ہے، افضل اس وقت آپ کے لیے 20 رکعت پڑھنا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے امام کے ساتھ نماز کا اختتام کیا، اسے جو ہے رات کی نماز کا اختتام کیا، اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا. اور اسی طرح جس نے فجر کی نماز امام کے ساتھ پڑھی تو اسے نصف جو باقی آدھی رات ہے اس کا ثواب ملے گا. تو گویا کہ اور ایک روایت میں کہ پوری رات کا، تو پوری رات کا ثواب بھی اسے ہی ملے گا کہ جو امام کے ساتھ اگر 20 رکعتیں ہیں تو 20 اس نے پڑھی، کیونکہ اختتام امام سے کیا. اگر 8 پڑھ کے نکل گیا، یہ 4 پڑھ کے نکل گیا جہاں 8 ہو رہی ہیں، تو وہ پوری رات کا قیام کا ثواب نہیں پا سکتا. مسائل بہت سارے ہیں اور اگلی نشست میں کوشش ہوگی کہ رمضان کے احکام و مسائل کو بیان کیا جائے. ابھی بھی کئی چیزیں باقی تھی لیکن چونکہ وقت جو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم نے جو کچھ سنا اس پہ جو ہے پابندی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.